سنتے ہیں نا یہ آپ کے ہاتھ جب اٹھتے آتے ہیں تو مجھے غدیر خون کی یاد آتی ہے. اس غدیر خون کی یاد آتی ہے. کیوں یاد آتی ہے؟ اس لیے نبی نے بھی جب علی کی مولایت کا اعلان کیا تو ہاتھ جھکا کے نہیں, ہاتھ بلند کر کے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا فہذا, سب نے بولے فہذا. میری جان قربان نبی پاک کے جملے پر کہ جس کا میں مولا اس کا اب بولنا ہے, سب کو نہ لگے گا آخر میں, لیکن جملے کو پورا وزن دینا ہے پوری طاقت سے پورے جملوں کے ساتھ وزن دے تاکہ لگے علی والے بیٹھے ہوئے ہے نا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ کہنے کے بعد 1.25 لاکھ کا مجمع ہے, 1.25 لاکھ کا مجمع ہے. اور آیت کیا آئی تھی آپ کو یاد ہے؟ آیت یا ایھا الرسول بلغ, قرآن ہے, میں نہیں بول رہا ہوں. ما انزل الیک من ربک, رسول علی کی مولایت کی تبلیغ کرو. اور نہیں کیا آپ نے. بلغ کے معنی علی کی ولایت کی تبلیغ کرو. ولایت علی کا پہلا مبلغ ہے محمد. تھک رہے تھکیں گے تو میں ختم کر دوں گا. میں آخری کلمات میں میرا ساتھ دے جائے تاکہ پیغام آگے ہو جائے. میں مصطفیٰ کے چاہنے والے, مرتضیٰ کے چاہنے والے, قرآن کے ماننے والے, توحید پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کے سامنے نبی کا جملہ بیان کر رہا ہوں. نبی نے کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اور جب میں نے تاریخ دیکھی تو مجھے جملہ ملا کہ نبی نے یہ جملہ کہنے کے بعد علی کے لیے دعا کی, اللہم ظالمن والا ہو وعادمن عدا ہو ونصر من نصرہ فضل من خذلہ. نبی کہنے لگے پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. سلامت ہے جوان میرے, مولا بات رکھے, سلامت ہے. پیچھے لائے بیٹھے ہوئے میں دیکھ نہیں پا رہا لیکن آپ کی آواز آنی چاہیے. میں نے کہا یہاں سے بات کر. نبی نے کہا اللہم ظالمن والا ہو, پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, وعادمن عدا ہو, اور اس سے دشمنی کر جو علی سے عداوت کرے. ونصر من, پیغمبر کہہ رہے ہیں, نبی کہہ رہا ہے, کائنات کا سب سے بڑا رسول کہہ رہا ہے, کائنات کا سب سے بڑا حاکم کہہ رہا ہے, ونصر من نصرہ, پروردگار تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. وخذل من خذلہ, پروردگار تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں آپ سے فیصلہ کروا رہا ہوں, غدیر کے میدان میں نبی نے 2 جملے کہے, من کنت مولا پہلا جملہ, اللہم ظالمن والا دوسرا جملہ. اب یہاں پر میں دیوار پر جملے لکھے ہوئے نا, یہاں میں بڑا لکھ دوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اور سارے مجمع سے پوچھوں یہاں سے آگے تک یہ کیا لکھا ہوا ہے. سارا مجمع کہے گا جناب یہ ہمارے پیارے نبی کا قول ہے. میں نے کہا بہت شکریہ, آپ کا فیصلہ آپ کر لیں, یہ میرے نبی کا قول ہے. آپ بالکل ہمارے پیارے نبی کا قول ہے. اور یہاں پر میں نے نبی کی دعا لکھی, اللہم ظالمن والا ہو وعادمن عدا ہو, خدا آپ کی سماعتوں کو نظر بس سے بچائے, خدا آپ کی سماعتوں کو نظر بس سے بچائے. یہاں میں نے نبی کی دعا لکھی اور مجمع سے پوچھا کہ جناب یہ کیا لکھا ہوا ہے. سارے مجمع نے کہا یہ ہمارے پیارے نبی کی دعا ہے. میں نے کہا کب دعا ہے؟ کہا غدیر کے میدان میں. اب ذرا چلو میرے ساتھ صدر اسلام میں 1400 سال پہلے. کیا بچوں بزرگوں ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھا, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے نا کہ یہودی میرے نبی کو نبی نہیں مانتا لیکن قول کا سچا مانتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنا ٹھنڈا ہو کے سنیں گے تو جملہ ضائع ہو جائے گا. اتنا ٹھنڈا ہو کے نہیں, پوری طاقت لگائیں, جملہ پوری طاقت سے آنا چاہیے. بھلے آپ تھک گئے ہو لیکن اس جملے کو اگر پوری طریقے سے استقبال کریں گے تو میں جملے کو آگے بڑھاؤں گا, پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا. میں نے کہا جناب یہ آپ نے نہیں پڑھا, بالکل پڑھا ہے کہ یہودی نبی کو نبی نہیں مانتا, نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا, لیکن تاریخ میں لکھا کہ یہودیوں کو نبی کے قول پر اعتبار تھا. یہودی کہتا تھا, کہ یہودی کہتا تھا کہ محمد کا قول سچا ہے, محمد جھوٹ نہیں بولتا, محمد صادق القول ہے. تو یہودیوں کو نبی کے قول پر اعتبار, فیصلہ ہو رہا ہے تاریخی. اور موبائلے میں کون آئے تھے؟ موبائلے میں آئے تھے عیسائی. عیسائی کیا کہہ رہے تھے جب انہوں نے فجدن کو دیکھا تو کہتے لگے انی لارا وجوہن, ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. تو یہودیوں کو نبی کے قول پر اعتبار, عیسائیوں کو نبی کی دعا پر اعتبار. غدیر میں نبی نے علی کے لیے 2 جملے کہے, ایک قول کہا, ایک دعا کہی. اگر قول کو نہ مانا تو یہودیوں سے بدتر, اور اگر دعا نہ مانی تو عیسائیوں سے بدتر ہو.
اپنے منہ سے ذرا بلند ترین صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. میں نے آپ تک کتوں بتائیں آگے جملے پڑھوں نہیں پڑھوں؟ پیچھے والے بتاؤ مجھے آواز آ رہی ہے؟ دیکھو میں تھک رہا ہوں، میں تھک جاؤں گا تو مزہ نہیں آئے گا، لیکن اگر میں تھک جاؤں کسی مشکل میں آؤں تو مجھے پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں مشکل کشا کا نام لے کے آگے بڑھ رہا ہوں اور یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اگر میں کہیں ٹھوکر کھاؤں گا علی سہارا ضرور دے گا، کوئی مشکل آئے گی علی اسے حل بھی کر دے گا. اور مجھے بتاؤ کہ میں مشکلات میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو دوسرا کوئی ہے جو مشکل کشا بن جائے؟ دوسرا کوئی ہے جو حل مشکلات بن جائے؟ ارے تاریخ ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ مدد کے لیے